السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی تحیرت العقول والافہام فی کبریاء ذاتہ ودل علی وحدانیتہ نظام و مصنوعاتہ، الصلاۃ والسلام وتحیۃ والاکرام علی اشرف المقربین وقدوۃ النبیین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین خداۃ الدین وائمۃ المؤمنین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی قرآن الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ درود بھیجے محمد والے۔ یہ جو آپ سے کہا جاتا ہے کہ آگے بیٹھیں، یہ صرف اس لیے نہیں کہتے کہ ہمیں اچھا لگتا ہے۔ دیکھیں جو نظم ہوتا ہے، امیر المومنین کے حدیث ہے کہ کیوں کہا جاتا ہے آپ کو کہ آپ نماز کی اگلی صف میں بیٹھیں؟ اس لیے کہ جب آگے آپ بیٹھیں گے تو پیچھے والے آ کے اسی ترتیب سے بیٹھیں گے، تو اس کی ایک شکل و صورت خوبصورت بن جائے۔ خود آپ اپنے گھر میں دیکھ لیں، ایک دفعہ آپ چیزیں ایسے بکھیر کے رکھتے ہیں کمرے میں، ایک چیز ادھر، ایک وہاں، ایک وہاں، ایک دفعہ آپ سمیٹ کے رکھتے ہیں، جس کی جو جگہ ہے وہاں بیٹھیں۔ یعنی یہ نظم آپ پوری زندگی میں اپنے پوری چیزوں میں اپلائی کیا کریں ان کو۔ یہ جو حدیث آپ سے کہتی ہے، دیکھیں آپ نماز پڑھتے ہیں، اس کا ایک ثواب ہے، وہی نماز آپ مسجد میں پڑھتے ہیں، اس کا الگ ثواب، وہی نماز آپ اگلی صف میں آ کے بیٹھتے ہیں تو الگ ثواب۔ یعنی ایک نیکی آپ عام دنوں میں کرتے ہیں، اس کا الگ ثواب ہے، ایک نیکی آپ جمعے کے دن کرتے ہیں، اس کا زیادہ ثواب۔ یعنی اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے زمان اور مکان کو اہمیت دی ہے کہ وہی کام، وہی 4 رکعت آپ گھر میں بھی پڑھ رہے تھے، مسجد میں پڑھ رہے ہیں، وہی 4 رکعت آپ مسجد میں جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، اب وہی 4 رکعت آپ اگلی صف میں پڑھ رہے ہیں۔ تو جیسے جیسے آپ نظم کرتے جائیں گے آپ کا ثواب بڑھتا جائے گا۔ سورہ واقعہ میں اللہ کیا کہتا ہے؟ السابقون السابقون اولئک المقربون، یعنی جو پہلے آتے ہیں، جو سبقت کرتے ہیں، اولئک المقربون، وہ اللہ کے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ بس قلیل من الاخرین، یعنی اللہ ثواب کی بات یہ کر رہا ہے کہ جو پہلے آتے ہیں، جو آگے آتے ہیں، وہی کام پیچھے والے بھی کر رہے ہیں، لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اولئک المقربون، جو سابق ہیں، جو آگے آتے ہیں، ان کو ہم زیادہ تقرب دیتے ہیں، وہ زیادہ اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ آپ یہ سمجھتے ہیں شاید مولانا صاحب اپنے لیے کہہ رہے ہیں کہ آگے بیٹھ جائیں، یہ آپ لوگوں کا فائدہ اس میں، یعنی آپ اس کو اپنی زندگی میں بھی داخل کریں اور ہر عبادت میں بھی اس کو داخل کریں۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ انشاءاللہ اس 10 دن میں ہم عظمت رسول پہ گفتگو کریں گے۔ میں نے اس موضوع کا انتخاب اس لیے کیا ہے، ایک تو رسول خدا کی آج کل توہین بہت کی جاتی ہے، کتابیں لکھی جاتی ہیں، اہانت کی جاتی ہیں، فلمیں بنائی جاتی ہیں، یعنی یہ جو غیر مسلم کرتے ہیں۔ یہ خود ہمارے پلیٹ فارم سے، شیعہ پلیٹ فارم سے عام طور پہ رسول خدا کے فضائل بیان نہیں کی جاتے،
امیر المومنین کیے جاتے ہیں۔ اس لیے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یا تو ہم رسول خدا کو وہ فضیلت نہیں دیتے جو امیر المومنین کو دیتے ہیں، یا وہ رسول خدا کے ہم کمالات کے قائل نہیں ہیں جو امیر المومنین کے کمالات کے قائل ہیں۔ یعنی اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں، تو میں نے مناسب یہی سمجھا کہ اس عشرے میں جو میری بساط ہے، جو میرا علم ہے، رسول خدا کے فضائل اور کمالات ہم بیان کریں گے، اور پھر ہم سمجھیں گے کہ جو شیعہ رسول کو سمجھتے ہیں شاید کوئی مذہب ایسا نہیں سمجھتا، یعنی یعنی جو ہمارا عقیدہ ہے حبیب کبریا کے متعلق، شاید دنیا کے کسی انسان کا وہ عقیدہ نہیں ہے جو ہم رسول خدا کو سمجھتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم اسی پہ باتیں کریں گے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، اے میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ اگر یہ مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، یعنی اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں ہر شخص یہی چاہتا ہے نا، میں اللہ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ جو بھی عمل کرتے ہیں کس لیے کرتے ہیں؟ قربتاً اللہ، یعنی ہم اللہ کے قریب ہو جائیں، اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے تو تم جو بھی کر لو، جب تک تم میرے حبیب کے پیچھے نہیں چلو گے تمہارا یہ محبت کا دعویٰ فضول ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے میرے حبیب ان سے کہہ دے کہ اگر یہ اللہ کو پسند کرتے ہیں، اللہ سے پیار کرتے ہیں، اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، فاتبعونی، تو میرا اتباع کرو، میرے پیچھے چلو۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، یعنی جب تم میرے حبیب کے پیچھے چلو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا۔ دیکھیں محبت میں ایک دفعہ آپ کہتے ہیں کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، ہو سکتا ہے سامنے والا آپ سے محبت نہ کرتا، صرف آپ ہی ہیں جو محبت کے دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں تو کرتا ہوں محبت، میں تو محبت کرتا ہوں، لیکن اگر سامنے والا آپ سے محبت نہ کرے تو اس محبت کا کیا فائدہ؟ یعنی میں آپ سے محبت کر رہا ہوں، آپ کہتے ہیں میں تو آپ سے نہیں کرتا، تو میری اس محبت کا کوئی فائدہ ہے؟ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میرے حبیب کے پیچھے چلو، جب تم میرے حبیب کے پیچھے چلو گے یحببکم اللہ، تو اللہ تم سے محبت کرے گا۔ یعنی بالکل برعکس ہو گیا، یعنی ادھر بندہ یہ چاہتا تھا کہ میں اللہ سے محبت کروں، اب اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں تم سے محبت کروں گا۔ اور آگے جملہ کیا کہا؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا۔ یعنی دیکھنا یہ ہے کہ جب آپ رسول کے پیچھے چل رہے ہیں، رسول کی اطاعت کر رہے ہیں، رسول کا اتباع کر رہے ہیں، رسول کی پیروی کر رہے ہیں، تو پھر کون سا گناہ ہے جو اللہ معاف کر دے گا؟ اب آپ پیروی کیے جا رہے ہیں، جب پیروی کیے جا رہے ہیں تو پھر تو گناہ ہی نہیں، اللہ کہہ رہا ہے کہ میں گناہ معاف کر دوں گا۔ مقصد یہی ہے کہ تم اللہ کی عظمت تک نہیں پہنچ سکتے، تم جتنے بھی عمل انجام دو گے تم اللہ کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتے، تو جب حق کی عبادت ادا نہیں ہوا تو قصوروار ہو۔ تو اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ تم بس میرے محبوب کے پیچھے چلو، یغفر لکم ذنوبکم، کیوں گناہ معاف کر دے گا؟ کیونکہ اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اور کوئی بھی شخص یہ نہیں چاہتا کہ میرا محبوب تکلیف میں ہو۔ ہر شخص یہی چاہتا ہے کہ میرا محبوب خوش ہو، میرا محبوب عیش کی حالت میں رہو، میرا محبوب مسکراتا رہے، میرا محبوب خوشی کی حالت میں ہو۔ اب اللہ کہتا ہے جب میں نے تمہیں اپنا محبوب بنا لیا تو پھر میں کیسے بتا کروں، میں کیسے یہ کر سکتا ہوں کہ محبوب میرا ہو اور جہنم میں جائے، آگ میں جلے؟ اس لیے اللہ کہتا ہے میں سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ جب تمہارے سارے گناہ معاف ہوں گے تو جہنم سے دور ہو جاؤ گے، کہ محبوب الہی بن گئے ہو۔ واللہ غفور رحیم، یقیناً اللہ ہی
بخشنے والا بھی ہے، رحم والا بھی ہے۔ اسی آیت پہ انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ عقل کیا کہتی ہے کہ کس کے پیچھے چلنا چاہیے، کس کی پیروی کرنا چاہیے، کس کا اتباع کرنا چاہیے؟ عقل یہ کہتی ہے کہ اس کے پیچھے چلو جس میں کوئی عیب نہ ہو، اس کے پیچھے چلو جو کمال کی منزل پہ ہو، اس کے پیچھے چلو جو معصوم ہو۔ اگر تم ایسے آدمی کے پیچھے چلتے ہو جو خود گمراہ ہے تو جدھر وہ جا رہا ہوگا آپ کو بھی ادھر لے جائے گا، اور اگر وہ صاحب کمال ہے تو جب وہ صاحب کمال ہے تو جب اس کے پیچھے چلو گے کیونکہ اس نے کمال تک پہنچنا ہے اس لیے تمہیں بھی کمال تک پہنچا دے گا۔ یہ عقل کا فیصلہ ہے۔ تو وہ کون سی ذات ہے جس میں کوئی نقص نہیں ہے؟ وہ کون سی ذات ہے جو جامع جمیع کمالات ہے؟ وہ کون سی ذات ہے جو معصوم ہے، جس سے بڑھ کے کائنات میں کوئی ذات نہیں ہے؟ تو سب کا ایک ہی جواب ہوگا، وہ خداوند کریم کی ہے۔ خداوند کریم کی ذات ایسی ہے جس میں کوئی نقص نہیں ہے، جس میں کوئی عیب نہیں ہے، منزہ ہے وہ۔ تو اب ہم نے کس کی اطاعت کرنی ہے؟ عقل کی روح سے اسی خدا کی اطاعت کرو جس میں کوئی نقص نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے۔ تو اب خدا کی کیسے اطاعت کریں؟ کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو بتا دی جاتی ہیں اور آپ کو سمجھ آ جاتی ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو کر کے دکھانی پڑتی ہیں۔ اب ہم نے اگر اللہ کی اطاعت کرنی ہے تو پھر یا تو اللہ ہمیں بتائے، اور جو بتانے میں سمجھ نہیں آتی وہ اللہ ہمیں کر کے دکھائے، جس کو آپ ایک تھیوری ہوتی ہے اور ایک پریکٹیکل ہوتا ہے۔ جبکہ ہم اللہ ایسی ذات کو مانتے ہیں جو نہ دکھائی دیتا ہے نہ جس کی ہم گفتگو سن سکتے، تو پھر اللہ کی اطاعت کیسے کریں؟ تو قرآن نے فیصلہ کر دیا، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ یعنی بالکل اللہ نے اپنے حبیب کو اپنے جیسا کہا، یعنی جتنے کمالات تھے، جتنے فضائل تھے، وہ سب کا عکس رسول خدا میں نظر آیا۔ اگر اللہ عالم ہے تو ہمیں علم رسول خدا میں نظر آیا، اگر اللہ قادر ہے تو قدرت ہمیں رسول خدا میں نظر آئی، اگر اللہ جامع جمیع کمالات ہے تو تمام کمالات کا مجموعہ ہمیں رسول خدا نظر آئے۔ اس لیے اللہ نے کہا بغیر کسی قید کے جو بھی رسول کی اطاعت کرے گا، جس طرح بھی رسول کی اطاعت کرے گا، اس نے رسول کی اطاعت نہیں کی، اس نے مجھ خدا کی اطاعت کی ہے۔ آپ کہیں گے یہ کیا ہو گیا کہ خدا کی صفات رسول میں کیسے منتقل ہو سکتی ہیں؟ وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے، اس کی ذات اور ہے، اس کی ذات اور ہے۔ میں نے یہی کہا نا کہ سارے فضائل و کمالات جو خدا کے تھے وہ رسول خدا میں منتقل ہوئے۔ آپ کہتے ہیں یہ تو شرک ہو جاتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کی ذات اور ہے، رسول کی ذات اور ہے؟ اگر ایک جیسے ہوں تو پھر تو آپ کہتے ہیں صفات منتقل ہو سکتی ہیں، باپ کی صفات بیٹے میں آ سکتی ہیں۔ ایک جیسے ہیں دونوں، وہ بھی انسان وہ بھی انسان۔ جانور کی صفات انسان میں آ سکتی ہیں، انسان کی صفات جانور میں جا سکتی ہیں۔ آپ کہیں گے نہیں جا سکتی، کیوں؟ کیونکہ ذات الگ الگ ہے۔ اب آپ کہتے ہیں یہ کیسے آپ نے کہہ دیا کہ اللہ کے فضائل، اللہ کی صفات اس کے حبیب میں منتقل ہوگی؟ جس کی مثال آپ کو دو، چاند چمکتا ہے آسمان پہ، چاند روشن ہوتا ہے آسمان پہ، آپ نیچے آئینہ رکھتے ہیں، اب اس آئینے میں چاند کا عکس نظر آتا ہے۔ چاند اور چیز ہے، اس کی جنس اور ہے، اس کی ذات اور ہے، اس کی کن اور ہے۔ آئینہ کچھ اور ہے، وہ آسمانوں پہ ہے، یہ زمین پہ ہے، وہ بڑا ہے، یہ چھوٹا ہے، لیکن آپ کہتے ہیں کہ چاند میں ایسی خصوصیت ہے کہ وہ اپنے اندر اس
آئینے میں ایسی خصوصیت ہے کہ وہ اپنے اندر اس چاند کا عکس لے کے پھر لوگوں کے سامنے پیش کر دیتا ہے. ہم کیسے ہیں؟ اسی طرح خدا خدا ہے، مصطفیٰ مصطفیٰ ہے، لیکن مصطفیٰ میں ایسی خصوصیات ہے کہ اللہ کی صفات اپنے اندر جذب کرتا ہے پھر آپ کے سامنے پیش کرتا ہے، جس طرح چاند پیش کرتا ہے. اللہم صلی علی محمد. اور ایسا ہونا ضروری تھا. اگر آپ ایک بلڈنگ کو دیکھتے ہیں اور آپ کو حیرت ہوتی ہے کہ اتنی عظیم بلڈنگ کیسے بن گئی، اس کو دیکھ کے آپ کو معمار کی کاریگری کا اور فن کا اندازہ ہوتا ہے. تصویر کو دیکھ کے آپ کو مصور کا فن معلوم ہوتا ہے. طالب علم کی قابلیت دیکھ کے آپ کو استاد کی قابلیت کا اندازہ ہوتا ہے. اگر وہ تصویر نہ ہو، اگر وہ بلڈنگ نہ ہو، اگر طالب علم نہ ہو تو نہ استاد کی قابلیت سامنے آئے گی، نہ مصور کا شاہکار سامنے آئے گا، نہ معمار کی کاریگری سامنے آئے گی. ان چیزوں کو آپ دیکھتے ہیں تو پھر اس کا خالق کا کمال نظر آتا ہے. ہم کہتے ہیں محمد مصطفیٰ کو دیکھا ہم نے، جب ہم نے اس کی قدرت کو دیکھا تو اللہ کی قدرت یاد آئی. محمد مصطفیٰ کی رحمت کو دیکھا تو ہمیں اللہ کی رحمت یاد آئی. ہم نے دیکھا یہ گلیوں میں چلتا ہے، لوگ پتھر مارتے ہیں، لوہ لوان کر دیتے ہیں، پھر بھی یہ دعا دیتا ہے، یہ رحمت کا نشانہ ہے. یہ اپنی رحمت کو دکھا کے یہ کہتا ہے جب میرے اندر اتنی رحمت ہے تو میرے خالق کے اندر کتنی رحمت ہوگی. جب ہم اس کی رحمت کو دیکھتے ہیں تو ہمیں خدا کی رحمت یاد آتی ہے. جب ہم اس کے اعجاز کو دیکھتے ہیں تو ہمیں خدا کا اعجاز یاد آتا ہے. جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ محمد مصطفیٰ نیچے بیٹھ کے چاند کے 2 ٹکڑے کر سکتا ہے، جب یہ محمد مصطفیٰ جانور کو اپنے پاس بلا سکتا ہے، جب یہ محمد مصطفیٰ پتھر کو اٹھاتا ہے، وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، تو ہم جب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ محمد اتنا صاحب اعجاز ہے تو اس کا خالق کتنا صاحب اعجاز ہوگا. لہذا ایسا ہونا ضروری تھا. رسول خدا میں ان صفات کا ہونا ضروری تھا. انہی صفات کو دیکھ کے ہمیں خدا یاد آتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جنہوں نے مصطفیٰ کو پہچانا، جس طرح پہچانا اسی طرح خدا کو پہچانا. اور جو مصطفیٰ کو نہ سمجھ سکے اور یہ کہنے لگے یہ ہم جیسا ہے، تو انہوں نے کہہ دیا خدا بھی ہم جیسا ہے. یعنی جو مصطفیٰ کو کہتے ہیں یہ ہم جیسا بشر ہے، یہ ہم جیسا انسان ہے، انہوں نے لکھ دیا کہ اللہ بھی ہم جیسا ہے. ایسے ہوائی باتیں نہیں کر رہا. تفسیر میں لکھا ہے سورہ کاف کی، جب اس آیت میں مفسر پہنچا کہ اللہ تعالی جہنم میں کفار کو ڈال دے گا، کچھ جگہ بھر گئی، یہ ابھی اور گنجائش ہے. اب جو مسلمانوں میں گناہ گار ہوں گے، زیادہ گناہ جنہوں نے کیے ہوں گے، ان کو بھی ڈال دے گا. بھر گئی، حل من مزید، اور چاہیے. پھر جن کے اور تھوڑے گناہ کم تھے ان کو بھی ڈال دیا. یعنی اللہ ڈالتا رہا ہے. صرف خالص مومن بچے ہیں، سب کو ڈال دیا. کفار کو بھی ڈال دیا، فاسقین کو بھی ڈال دیا، منافقین کو بھی ڈال دیا، گناہ گار مومنوں کو بھی ڈال دیا. اب بھی جہنم کہہ رہی ہے نہیں بھری. تو اب اللہ کیا کہہ رہا؟ جو کرسی پہ بیٹھا ہوگا، کرسی سونے کی ہوگی، اپنی لات کو جہنم میں ڈال دے. اب جہنم کہے گی اب میں بھر گیا. یہ نتیجہ کیوں نکلا؟ یہ اسی وجہ سے نکلا تم نے رسول کو اپنے جیسا سمجھا. رسول تھا عکس الہی، رسول تھا مظہر خدا. جب تم نے رسول کو اپنے جیسا سمجھا تو اسی وجہ سے تم نے خدا کو بھی اپنے جیسا سمجھ لیا. اتنا بھی عقل نہ آئی کہ آپ عمل کیوں کرتے ہیں، کہ نماز کیوں پڑھتے ہیں، روزہ کیوں رکھتے ہیں، زکوٰۃ کیوں دیتے ہیں. ہر نیک عمل میں آپ کہتے ہیں قربتاً اللہ، کہ ہم یہ عمل کر رہے ہیں اللہ کے قریب ہونے کے لیے. آپ مجھے کوئی روایت دکھا سکتے ہیں کہ کسی روایت نے یہ کہا ہو کہ اللہ جنت میں ہے؟ کسی روایت میں نہیں ہے، کیونکہ اللہ کو ہم لامحدود سمجھتے ہیں.
یعنی اللہ جنت میں تو ہے نہیں، اب اتنا آپ نے لکھ دیا کہ اللہ جہنم میں ہے، چاہے ایک حصہ ہی کیوں نہ، تو پھر عمل کر رہے ہو اللہ کے قریب ہونے کے لیے، پھر خود سوچ لو کہاں جانا پڑے گا، قرب الہی کہاں نصیب ہوگا، جنت میں یا جہنم میں؟ یہ نتیجہ فکر ہے اس کا کہ خدا کے رسول کو، خدا کے حبیب کو نہ سمجھا، اتنا قریب ہے اللہ کا حبیب اللہ کے کہ جو چیزیں اللہ اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اس کے لیے پسند کرتا ہے، جو اپنے لیے پسند نہیں کرتا وہ اپنے حبیب کے لیے بھی نہیں کرتا، اتنا قریب ہے۔ جو شخص خدا کی بارگاہ میں کوئی اعتراض کر دے، خدا کے کسی فرمان پہ کوئی انگلی اٹھا دے، اس کے سارے اعمال حبط ہو جاتے ہیں کہ اس نے خدا کی آواز پہ، خدا کے حکم پہ اپنی آواز کو بلند کیا۔ جب حضرت آدم کو تخلیق کیا تو اللہ نے کیا کہا؟ آدم کو سجدہ کرو، سارے نے، ملائکہ نے سجدہ کر دیا، الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، اور کس میں ہو گیا؟ کافرین میں سے، کافر میں ہوا، اس کا مطلب اس کے سارے اعمال پچھلے ضائع ہو گئے، حالانکہ وہ کہہ رہا تھا اللہ کو کہ اے خداوند کریم مجھے اس ایک سجدے سے معاف کر دے، میں اتنے سجدے کروں گا تجھے کہ کائنات میں کوئی شخص میرے مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو اللہ نے کہا نہیں، جو میں نے کہا ہے اس پہ عمل کرنا ہوگا، یعنی اللہ نے کہا کہ سجدہ کرو، اس نے انکار کیا تو اللہ نے سارے اعمال حبط کر دیے، کہا میری محفل سے نکل جا، تو مردود ہے، تو رجیم ہے۔ یہی بات اللہ نے اپنے حبیب کے لیے کہی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے صاحبان ایمان خبردار میرے حبیب کے سامنے بلند آواز سے نہ بولنا، یہ نہیں کہا اہانت نہ کرنا، کہ اے لوگو، اے مومنو، خبردار تمہاری آواز میرے حبیب کی آواز سے بلند نہ ہو۔ یعنی اگر نبی نے ایسا بولا ہے اور تم نے تھوڑا سا بلند بول دیا تو اللہ کیا کہہ رہا؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، میں تمہارے سارے اعمال حبط کر رہوں گا، یعنی جو ہی تمہاری آواز رسول کی آواز سے بلند ہوئی تو تمہارے سارے اعمال حبط ہو جائیں گے، جس طرح میں نے شیطان سے کہا تھا تیرے اعمال حبط، میری بارگاہ سے نکل جا، تو نے بلند بولا تو رسول کہہ دے گا قوم انی میری محفل سے نکل جاؤ۔ یعنی جو اللہ جو بھی حبیب کے سامنے بلند بول دے گا اس کے سارے اعمال حبط، جس کے اعمال حبط اس کا دین ختم۔ تو جن لوگوں نے رسول کو نہ پہچانا ان کی یہ نظریات بن گئی، اور جنہوں نے رسول کو پہچان لیا انہوں نے پھر رسول کی قدر بھی کی۔ حضرت ابو ذر غفاری، ان کو ایک دن کام پڑا رسول خدا سے، کہاں ہے؟ فلاں باغ میں رسول خدا۔ تو یہ وہاں گئے، دیکھا رسول خدا سوئے ہوئے۔ اب کسی سوئے ہوئے انسان کو اٹھانا حرام ہے، یعنی فقہی مسئلہ ہے کہ اگر کوئی انسان سویا ہوا ہے آپ اس کو اٹھاتے ہیں اور وہ راضی نہیں ہوتا تو آپ گناہ گار ہیں، حتیٰ کہ نماز کے لیے بھی نہیں اٹھا سکتے۔ ایک آدمی سویا، آپ کو پتہ نماز اس کی قضا ہو رہی ہے، اگر وہ راضی نہیں آپ نہیں اٹھا سکتے۔ یہ فقہی مسئلہ، شرعی مسئلہ۔ اب ابو ذر، کام بھی ضروری تھا، عام انسان کو اٹھانا گناہ ہے تو رسول کو کیسے اٹھائیں؟ اب انہوں نے سوچا کیا کروں، کام بھی بن جائے میرا نام بھی نہ آئے، یعنی رسول بھی اٹھ جائیں اور میرا نام بھی نہ آئے۔ تو انہوں نے تھوڑے سے فاصلے پہ کھڑے ہو گئے، خشک لکڑی اٹھائی، اس کو توڑا کہ توڑوں گا آواز آئے گی رسول اٹھ جائیں گے۔
میں تو ادھر کر کے توڑا تھا. لیکن رسول تو نیتوں کو جانتا ہے. جو ہی انہوں نے لکڑی توڑی رسول خدا نے آنکھ کھولی کہ یا ابازر تخدعونی، اے ابازر مجھے دھوکہ دیتے ہو، تو نہیں جانتا اما علمت انی ارا اعمالکم فی النیام کما اراکم فی یقظتی، کیا تو نہیں جانتا کہ میری آنکھیں بند ہوتی ہیں لیکن میرا دل کھلا ہوتا ہے، میں تمہیں سوئے ہوئے بھی ایسے دیکھتا ہوں جیسے بیداری میں دیکھتا ہوں. تو مجھے دھوکہ دے رہا ہے. یہ نہ سمجھنا کہ اگر رسول کی آنکھیں بند ہے تو رسول کو پتہ نہیں چلے گا، اگر رسول نہیں ہے تو پتہ نہیں چلے گا، اگر رسول گھر میں ہم باہر کوئی بات کر دیں گے رسول کو پتہ نہیں چلے گا. نہیں، تم رسول کی محفل میں بات کرو، رسول کے پشت پہ بات کرو، اپنے گھر میں بیٹھ کے بات کرو، رسول کی زندگی میں بات کرو، رسول کی زندگی کے بعد بات کرو، سب رسول جانتا ہے. سورہ برات میں خدا کیا کہتا ہے؟ اعملوا فسیری اللہ اعمالکم ورسولہ والمؤمنون. تم جو بھی عمل کرو گے اللہ بھی دیکھ رہا ہے، اس کا رسول بھی دیکھ رہا ہے، اور مومنین بھی دیکھ رہے ہیں. یعنی کچھ مومن ہیں جو تمہاری ہر حرکت کو دیکھ رہے ہیں. اب یہ نہ سمجھنا رسول چلے گئے تو اس کی بیٹی پہ تماچا ماریں گے، رسول کو پتہ نہیں چلے گا. اگر ہم اس کے نائب کی چھین لیں گے حق تو رسول کو پتہ نہیں چلے گا. نہیں، رسول جانتا ہے. تم میری زندگی میں کرو یا میری زندگی کے بعد کرو، جب قیامت کے دن آؤ گے میں تمہیں ہر لمحے کا بتا دوں گا میرے بعد تم نے کیا کیا اور میری زندگی میں تم نے کیا کیا. میرے اوپر کوئی چیز نہیں چھپی ہوئی. یہ ہے رسول کا مقام، کیونکہ عکس الہی ہے. جیسے اللہ کے سامنے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، کوئی چیز اس کے لیے غیب نہیں ہے، اسی طرح اس کے رسول کے سامنے بھی کوئی چیز پوشیدہ نہیں. جس طرح اللہ آپ کو بے نیاز کر دیتا ہے اسی طرح اس کا رسول بھی ہے. حضرت ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ امام صادق علیہ السلام کے پاس آتے ہیں. یہ بعض اہل تشیع جو ہے ان کو اچھا نہیں سمجھتے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. یہ خود کہا کرتے تھے میری زندگی کے تھا وہی 2 سال ہیں جو میں نے صادق آل محمد کے ساتھ گزارے. یہ آپ کو پتہ ہے ان کو جیل بھی امام صادق کی محبت میں ہوئی تھی. ان کو شہید بھی امام صادق علیہ السلام کی وجہ سے کیا گیا. تو پڑھے لکھے آدمی تھے، قاضی القضاء کا عہدہ دیا گیا. ان کو پتہ تھا کیوں دیا جا رہا ہے مجھے، تاکہ صادق آل محمد کے مخالفت میں فتویٰ دیا جا سکے. یعنی اور کوئی ان کو نہیں ملا جو امام کے علم کا مقابلہ کر سکتا. ان کی نظر اس ان پہ تھی، لیکن انہوں نے پتا تھا اس لیے مجھے لے رہے ہیں کہ امام کے مخالف میں فتویٰ دیا کروں، لیکن میں نہیں قاضی القضاء بنتا. اسی بنا پہ ان کو شہید کیا گیا. یہ جو آج آپ کو ان کے فتوے نظر آتے ہیں جو مخالفت میں آتے ہیں، یہ ان کے شاگرد کے ہوتے ہیں، ابو یوسف کے فتوے انہوں نے دیے، نام ان کا لگائے. یعنی یہ امام کے اتنے قریب تھے کہ حتیٰ کہ امام سے مذاق بھی کر لیتے تھے. یعنی عام انسان کر سکتا ہے. امام صادق علیہ السلام جا رہے ہیں، ہاتھ میں عصا ہے، عصا کے سہارے جا رہے ہیں، آگے سے ہی آئے. جعفر ابن محمد میں تو آپ کو جوان سمجھتا تھا، آپ تو بوڑھوں کی طرح عصا کا سہارا لے کے جا رہے ہیں. تو امام نے کہا جانتے یہ کون سا عصا ہے؟ یہ عصا ہے جو میرے جد رسول کا تھا. جب یہ کہا کہ یہ میرے جد رسول کا ہے فوراً جھکے، عصا کو بوسہ دینے لگے. امام علیہ السلام مسکرائے، کہتے آپ مسکرا کیوں رہے ہیں؟ آخر رسول کا ہاتھ اس کو لگا ہے، رسول کے ہاتھ اس سے مس ہوئے ہیں، یہ اتنا بابرکت ہے. تو امام نے کہا مسکرا اس لیے رہا ہوں، یہ لکڑی کا ہے، صرف رسول کا ہاتھ رکھا ہے، تو اتنا احترام کر رہا ہے. میں تو رسول کا خون ہوں، میں تو رسول کا گوشت ہوں، تو مجھے کیوں نہیں چوم رہا، اس کو کیوں چوم رہا ہے؟ یعنی اتنے قریب تھے کہ مذاق بھی کرتے تھے. ایک دفعہ امام علیہ السلام کے پاس آئے،
کھانے کا ٹائم ہوا تو امام علیہ السلام نے کہا مل کے کھانا کھاتے. کھانا کھایا امام علیہ السلام نے. جب کھانا کھا چکے تو امام نے کہا الحمدللہ اللہم انا ھذا منک ومن رسولک. میں اپنے موضوع سے نہیں ہٹوں گا کہ اے پروردگار تیرا شکریہ تو نے یہ نعمت دی ہے اور تیرے رسول نے دی ہے. یعنی تو نے دی ہے، تیرے رسول نے دیا. جب امام علیہ السلام نے یہ جملہ بولا کہ اشرکتا یا جعفر ابن محمد، کیا تو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہا ہے؟ یعنی یہ تو شرک ہو گیا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں اللہ نے دیا، اس کے رسول نے دیا. آج بھی کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگا تو پھر یہ شرک ہے. یعنی نہ یا رسول اللہ کہا کرو، نہ یا علی مدد کہا کرو، نہ کسی نبی سے مانگو، نہ کسی ولی سے مانگو، نہ کسی علی سے مانگو. اگر مانگنا ہے خدا سے مانگو، کیونکہ اگر خدا کے علاوہ کسی اور سے مانگا تو یہ شرک ہو جائے گا، کیونکہ دینے والی ذات فقط خدا کی ہے. اس لیے انہوں نے کہا یہ وہاں سے رسم چلی ہے. تو جب امام سے یہ کہتے ہیں کہ آپ نے شریک ٹھہرا دیا، انہوں نے کہا میں نے نہیں ٹھہرایا، یہ تو خود خدا نے اپنے رسول کو اپنے ساتھ ملا دیا. کہا کہاں پہ؟ کہ سورہ برات نہیں پڑھی، ما نقموہ الا ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ. کہ ان منافقین کو اسی بات پہ تو غصہ آتا ہے کہ اللہ بھی غنی کر دیتا ہے، اس کا رسول بھی غنی کر دیتا ہے. یعنی اللہ خود یہ کہہ رہا ہے کہ کچھ لوگ ہیں غنی ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کو غصہ آتا ہے. غصہ کن کو آتا ہے؟ منافقین کو آتا ہے. کس بات پہ غصہ آتا ہے؟ کہ اللہ بھی نہیں دیتا ہے، رسول بھی نہیں دیتا ہے. تو خود اللہ نے ٹھہرا دیا. اب یہ غنی کس کو کہتے ہیں؟ غنا. یہ فقر کے مقابلے میں ہوتا ہے. فقر پھر دنیاوی بھی ہوتا ہے، اخروی بھی ہوتا ہے، مادی بھی ہوتا ہے، روحانی بھی ہوتا ہے. ایک آدمی کے پاس مال و دولت نہیں ہے، وہ فقیر ہے، یہ فقر مادی ہے، دنیا کا فقر ہے. ایک آدمی ہے جس کے پاس ہدایت نہیں ہے، جہالت ہے، گمراہی ہے، یہ بھی فقیر ہے. یہ فقر کون سا ہے؟ مانوی اور اخروی. یعنی اگر دنیا کا مال و متاع نہیں ہے، اگر دنیا کا اسباب نہیں ہے تو وہ دنیاوی فقر ہے. اگر آخرت کا سامان نہیں ہے تو وہ اخروی فقر ہے. اب اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ یہ حبیب غنی کرتا ہے، میں بھی غنی کرتا ہوں. یعنی اگر دنیا میں غنی ہونا چاہتے ہو، اگر آخرت میں غنی چاہنا چاہتے ہو، یعنی اگر دولت چاہیے، اگر مال چاہیے، اگر اسباب چاہیے، اگر ہدایت چاہیے، اگر علم چاہیے، جو بھی دولت چاہیے، اور میرے حبیب کے پاس یہ تمہیں مال بھی دے گا، یہ تمہیں رزق بھی دے گا، یہ تمہیں اولاد بھی دے گا. جو مانگو گے میرا حبیب دے گا، کیونکہ یہ غنی کر دیتا ہے. کہ ابن رسول اللہ، یہ ایسے لگتا ہے جیسے یہ آیت میں نے آج پڑھی ہو. عمر گزر گئی پڑھتے پڑھتے، لیکن آج سمجھ میں آیا کہ جو کام خدا کرتا ہے وہ اس کا رسول کرتا ہے. تو رسول غنی کر دیتا ہے، بے نیاز کر دیتا ہے، دیتا ہے، جو بھی مانگو دیتا ہے. اور رسول نے دیا، جو جس نیت سے آیا رسول نے دیا. جس نے علم مانگا رسول نے علم دیا، جس نے ہدایت مانگی رسول نے ہدایت دی، جس نے دولت مانگی رسول خدا نے دولت دی، جس نے رحمت مانگی رحمت دی، جس نے لعنت مانگی لعنت دی. جو جس مزاج سے آیا، جو جس نیت سے آیا، رسول نے اسی طرح اس کو غنی کر دیا. جس نیت سے آیا غنی کرتا ہے. اغناہم اللہ ورسولہ، اللہ بھی غنی کرتا، اس کا حبیب بھی غنی کرتا ہے. بات پتہ نہیں سمجھ میں آپ لوگوں کے آ رہی ہے نہیں؟ یعنی جو جس نیت سے آیا رسول نے اس کو غنی کر دیا. حضرت ابو ہریرہ کا نام سنا ہوا؟ یمن کے رہنے والے تھے، انتہائی غریب،
یہاں تک کہ لکھا ہے کہ پاؤں میں جوتا نہیں ہوتا تھا. بس جو آدمی جو کام لے لے، جو مزدوری لے لے، بس پیٹ بھرنا ہے. کھانا دے دو ایک ٹائم کا، جو کام مرضی لے لو. یعنی اتنے غریب تھے. جب جنگ خیبر فتح ہوئی اس وقت یہ مدینہ آئے تھے کچھ بھی نہیں تھا. خود کہتے ہیں، امام بخاری نے لکھی ہے روایت کہ حضرت ابو ہریرہ خود کہتے ہیں کنتو مسکینا من مساکین اہل صفہ. اہل صفہ جو مدینے میں مسجد میں ایک بنایا گیا تھا کمرہ جہاں غریب رہتے تھے، جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا. کوئی مسلمان آ کے کھانا دے دیا تو کھا لیا، وگرنہ بھوکے پہ. اس کو کہتے تھے مساکین صفہ. یعنی خود حضرت ابو ہریرہ یہ کہہ رہے ہیں کنتو مسکینا من مساکین اہل صفہ، کہ میں ان مسکینوں میں سے تھا. اور جب اس دنیا سے گئے تو لاکھوں دینار وراثت میں چھوڑ کے گئے. یعنی جب آئے تھے کچھ بھی نہیں تھا، لیکن جب گئے لاکھوں دینار چھوڑ کے گئے. یہ لاکھوں دینار کہاں سے ملے؟ رسول خدا کے نام سے ملے. کالا کالا رسول اللہ کہتے رہے اور بوریوں کے بوریاں پر دینار ملتی رہی. یعنی یہ غنی بنے تو کس سے؟ رسول کے نام سے. کتنے عرصہ رہے؟ یہ ہے تمہارا رسول، غنی کر دیتا ہے. 3 سال صرف رہے رسول خدا کے ساتھ. 5374 احادیث انہوں نے نقل کی ہیں. کسی صحابی نے اتنی حدیثیں نقل نہیں کی. اب 3 سال میں اتنی حدیثیں کیسے نقل ہو گئیں؟ علامہ شبلی نعمانی سیرت النبی میں یہ لکھتے ہیں کہ کیسے انہوں نے 3 سال میں اتنی حدیثیں لے لی. 5374 حدیثیں. کہتے جب آئے تھے نہ ذہن میں کوئی علمی حیثیت تھی، کچھ بھی نہیں تھا. یعنی ذہنی طور پہ بھی پسماندہ تھے، مالی لحاظ سے بھی پسماندہ تھے. ایک دن رستے میں بیٹھے ہوئے تھے، رسول خدا کا گزر ہوا. کہاں کیوں بیٹھے ہو؟ کہ یا رسول اللہ بھوکا ہوں، چل نہیں سکتا، اس لیے بیٹھ گیا ہوں یہاں. اب رسول خدا ان سے باتیں کر رہے ہیں. ایک بڑھیا آئی اور آ کے رسول خدا کی خدمت میں دودھ کا ایک گلاس پیا کہ یا رسول اللہ آپ کے لیے ہدیہ لائی. اب رسول خدا نے وہ دودھ پیا، تھوڑا سا بچا کے ان کو دیا. شبلی نعمانی یہ کہتے ہیں جب تک رسول خدا کا جھوٹا دودھ نہیں پیا تھا کچھ بھی علم نہیں تھا. جو ہی جھوٹا دودھ پیا اتنی حدیثیں نقل کر لے. ہمیں عالم اسلام سے شکوہ تو اسی بات کا ہے کہ جس نے جھوٹا دودھ پیا اس سے اتنی حدیثیں لے لی، اور جو رسول کی زبان سے جو چلا تھا اس سے صرف 20 حدیثیں. شکوہ تو ہمیں یہی آتا ہے. وہ امیر المومنین، وہ امیر المومنین جو یہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھو صفوت و علم رسول اللہ، کہ یہاں رسول کا علم بھرا ہوا ہے. کہاں سے آیا ہے؟ میں نے رسول کا لعاب چوسا ہے اور اس لعاب کے ذریعے سے یہ آیا ہے. بس میں اتنا کہتا ہوں جو رسول خدا کا جھوٹا دودھ پی لے وہ 5000 حدیثیں یاد کر سکتا ہے. تو رسول کا جو گوشت ہے، جو رسول کا زبان چوستا ہے، اگر وہ منبر پہ یہ بیٹھ کے یہ کہہ دے کہ اگر میرے لیے مسند علم بچھا دی جائے تو میں تورات والوں کو تورات سے جواب دوں گا، زبور والوں کو زبور سے جواب دوں گا. اے اہل آسمان، تم آؤ تو آسمان کی باتیں پوچھو میں بتاؤں گا، زمین کی باتیں پوچھو میں بتاؤں گا. میں تمہیں بتاؤں گا جبرائیل کیا کر رہا ہے، میں تمہیں بتاؤں گا میکائیل کیا کر رہا ہے، میں تمہیں بتاؤں گا اسرائیل کیا کر رہا ہے، میں تمہیں بتاؤں گا اسرائیل کس کی گردن دبا رہا ہے اور کس کے لیے پھول لے کے آ رہا ہے، کیونکہ میں نے علم لیا ہے رسول سے. برائے خوشنودی خطیب منبر امیر المومنین علی علیہ السلام
میں کیا بات. تو اتنا تو فرق پڑے گا. جو جھوٹا دودھ پیتا ہے وہ اتنا علم حاصل کر سکتا ہے. جو زبان چوستا ہے اگر وہ دعویٰ کرے تو انکار کیسا. رسول کا علم بول رہا ہے. امیر المومنین بہت فضائل کے حامل تھے. ابا سالت امام رضا علیہ السلام کے صحابی ہیں. کہتے ہیں یابن رسول اللہ. یہ حدیث جو بیان کی جاتی ہے ان ثواب لا الہ الا اللہ النظر الی وجہ اللہ، کہ لا الہ الا اللہ کا ثواب ایسے ہی ہے اللہ کو دیکھنے کے برابر ہے. یعنی ایک طرف آپ اللہ کو دیکھیں، ایک دفعہ آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ. کہتے ہیں یابن رسول اللہ یہ کیسے ہے، اللہ کو کیسے دیکھیں؟ آپ دیکھ سکتے ہیں. حدیث رسول کی ہے، تشریح رسول کا بیٹا کر رہا ہے. امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ کا ثواب النظر الی وجہ اللہ، کہ لا الہ الا اللہ کو دیکھنا اللہ کے چہرے کو دیکھنے کے برابر ہے. من وجہ اللہ من وصف اللہ بوجہ من الوجوہ قد کفر، کہ جس نے بھی اللہ کا چہرہ تخلیق کیا، یعنی جس نے یہ کہہ دیا اللہ کا وجہ ہے، وہ کافر ہو گیا. کیوں کہ اگر آپ کہتے ہیں اللہ کا چہرہ ہے، اس کا مطلب اس کا جسم ہے. اگر اس کا جسم ہے تو وہ محدود ہے، اگر جسم ہے تو محتاج ہے. آخر جسم ہے تو کہاں ہے؟ اور جو محتاج ہو، جو محدود ہو، وہ خدا نہیں ہے. تو جس نے کہا اللہ کا چہرہ ہے، گویا کہ وہ دین سے نکل گیا، کیونکہ اس نے خدا کو محدود کر دیا، خدا کا جسم بنا دیا. اس لیے اس نے پوچھا کہ ادھر حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ کا چہرے کو دیکھنا ہے. تو امام علیہ السلام نے فرمایا النظر الی وجہ اللہ اے النظر الی الانبیاء ورسلہ وحجتہ واولیائہ. یعنی یہ جو اللہ کہہ رہا ہے، یہ جو رسول کہہ رہا ہے اللہ کا وجہ یہ مراد ہے. یعنی اس کے نبی کو دیکھنا، اس کے ولی کو دیکھنا، اس کے وصی کو دیکھنا، اس کی حجتوں کو دیکھنا. یعنی آدم سے لے کر عیسیٰ تک، اور عیسیٰ سے لے کے رسول خدا تک، اور امیر المومنین سے لے کے مہدی تک، جس نے ان کو دیکھا گویا کہ اس نے اللہ کو دیکھا. اب تو یہ پھر اور مسئلہ مشکل ہو گیا کہ کیسے آدم کو دیکھیں، کیسے نوح کو دیکھیں. جو نوح کے دور میں تھے وہ آدم کو کیسے دیکھیں، جو ابراہیم کے دور میں تھے وہ نوح کو کیسے دیکھیں. اب الحدیث یہ کہہ رہی ہے کہ تمام انبیاء کو دیکھا تو تب اللہ کو دیکھا. اب رسول خدا سے یہ کہتے ہیں اے اللہ کے رسول، آپ ہمارے ہادی ہیں، آپ ہمیں غم کرتے ہیں، ہماری یہ مشکل حل کرو. کیسے ہم آدم کو بھی دیکھیں، نوح کو بھی دیکھیں، اس کو بھی دیکھیں، اس کو بھی دیکھیں. تو کیا کہا من ارادہ ان ینظر الی آدم، کہ جو آدم کو دیکھنا چاہتا ہے، جو نوح کو دیکھنا چاہتا ہے، جو ابراہیم کو دیکھنا چاہتا ہے، جو موسیٰ عیسیٰ کو دیکھنا چاہتا ہے، جو مجھے دیکھنا چاہتا ہے، فانظر الی وجہ علی ابن ابی طالب، وہ علی کو دیکھے ایسے ہی ہے جیسے آدم سے لے کر محاتم تک سب کو دیکھا. علی کو دیکھا، سب کو دیکھا، سب کو دیکھا، خدا کو دیکھا. اے اللہ کے رسول ہماری مشکل تو حل نہ ہوئی، ہم کیسے دیکھیں علی کو؟ علی تو ہمارے آنے سے پہلے چلے گئے. تو کیا ہم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے؟ کیونکہ ہم نے انبیاء کو نہیں دیکھا، علی کو نہیں دیکھا. تو اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ ذکر علی عبادہ. تم علی کو نہیں دیکھ سکتے، یا علی تو کہہ سکتے ہو. جو ہی تم نے یا علی کہا، جب نامہ دیکھو گے قیامت کے تو وہاں لکھا ہوگا اس نے آدم سے لے کے خاتم تک ہر ایک کی زیارت کی ہے. یا علی تو کہہ سکتے ہو. یہ علی ایسی ذات ہے کہ واقعہ حیران کن ہے. ہر شے کے چار وجود ہوتے. پہلا وجود وجود ذہنی، دوسرا وجود وجود لفظی،
تیسرا وجود وجود قطبی، اور چوتھا وجود حقیقی وجود۔ یہ پہلے تینوں بیکار ہیں، یہ کوئی فائدہ نہیں دے سکتے، چوتھا آئے گا تو فائدہ دے گا۔ دیکھیں پیاس لگی آپ کو، اب پانی چاہیے، پانی کے 4 وجود ہیں۔ پانی ایک آپ نے تصور کیا، یہ وجود ذہنی ہے۔ ایک آپ زبان سے بولے پانی، یہ وجود لفظی ہے۔ ایک آپ نے لکھ دیا، یہ تینوں آپ کرتے رہیں، 1000 بار دہراتے رہے، آپ کی پیاس بجھ جائے گی۔ لیکن جو ہی گلاس میں اس کا حقیقی وجود آئے گا، آپ کی مشکل حل ہو جائے گی۔ یعنی ہر شے کے 4 وجود ہوتے ہیں، 3 بیکار ہوتے ہیں، ایک فائدہ دیتا ہے۔ لیکن ہر شے کے 4 وجود ہوتے ہیں، 3 بیکار ہوتے ہیں، ایک فائدہ دیتا ہے۔ لیکن علی وہ ذات ہے جس کے چاروں کے 4 وجود مومنین کو فائدہ دیتے ہیں۔ یعنی آپ نے علی کا تصور کیا، آپ نے زبان سے کہا، آپ نے لکھا، آپ نے علی کو دیکھا۔ رسول کیا کہتے ہیں؟ حب علی عبادہ، ذکر علی عبادہ، نظر الی وجہ علی عبادہ۔ تم علی کو دیکھو گے تب بھی عبادت کرو گے، تم علی کا تصور کرے گا تب بھی عبادت کرو گے، تم علی بولو گے تب بھی عبادت کرو گے، تم علی لکھو گے۔ رسول خدا کہتے ہیں من کتب فضیلتا من فضائل علی ابن ابی طالب، کہ جو شخص ایک بھی فضیلت علی کی لکھتا ہے، جب تک وہ لکھی رہتی ہے ملائکہ اس کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ یہ ذات سوچ نہیں سکتے آپ۔ محمد کہ کوئی وجود جب تک حقیقی نہ فائدہ نہیں دے سکتا۔ یہ کیسا وجود ہے؟ حقیقی ہو، لفظی ہو، کتبی ہو، ذہنی ہو، ہر صورت میں آپ کو فائدہ دیتا ہے۔ تو یہ جب علی کا مقام ہے تو پھر اس ذات کا کیا مقام ہوگا کہ خود علی کہتا انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے۔ بس آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ اگر رسول خدا کی عظمت ہمیں سمجھ میں آ جاتی تو آج رسول کی اولاد یوں بازاروں میں نہ گھومتی۔ اتنا عظیم تھا یہ رسول۔ جب آخری وقت آیا رسول خدا کا، رسول خدا نے اتنا گریہ کیا، اتنا گریہ کیا کہ ریش مبارک آنسوؤں سے پر ہو گئی۔ ابن عباس کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ کو آخرت کا کیا ڈر؟ آپ تو اللہ کے پاس جا رہے ہیں۔ رسول نے جانتے ہو کیا جواب دیا؟ بِقَتْلِ اولادی وَلَطْمِ الْخَدِّ الْفَاطِمَہ، مجھے وہ تماچا لڑا رہا ہے جو میری بیٹی کو لگے گا، مجھے وہ بیٹا رلا رہا ہے جو زیر خنجر ہوگا، مجھے وہ بیٹیاں لڑا رہی ہیں جو بازاروں میں چلیں گی۔ یہ رسول نے جاتے جاتے جملہ کہا۔ عزادارو، کوئی بھی انسان جب دنیا سے جاتا ہے تو اس کا بڑا احترام کیا جاتا ہے، کسی مذہب کا بھی ہو، اس کے جنازے کا احترام کیا جاتا ہے، اس کے جنازے میں شرکت کی۔ یہ پنجتن پاک کا نرالا ہی جنازہ تھا۔ رسول خدا 3 دن تک جسد مبارک پڑا رہا۔ کتنے مسلمانوں نے شرکت کی؟ کتنے مسلمانوں نے نماز پڑھی؟ حکومت بانٹتے رہے نا۔ پھر ورثہ کو کیسے پرسہ دیا؟ یعنی رسول تھا، اتنا احسان کر کے گیا، تمہیں حیوان سے انسان بنا کے گیا، انسان سے صاحب ایمان بنا کے گیا۔ یعنی تم نے اتنا تو پرسہ دیا اس کی بیٹی کو، اس 18 سال کی بیٹی، کمر جھکی ہوئی، سر کے بال سفید، اور کیا کہتی ہے؟ صبت علیہ مصائبن صبت علیہ میں سرنا لیا لیا۔ رسول کے جنازے کا یہ حشر ہوا۔ رسول کی بیٹی کا جنازہ کیسا ہوا؟ جب کوئی جاتا ہے، اعلان کیا جاتا ہے، دوستوں کو بلایا جاتا ہے،
عزیزوں کو اطلاع دی جاتی ہے کہ فوت کی ہوئی آ جائیں. یہ رسول کی بیٹی کیسی تھی؟ علی سے کہتی ابو الحسن غسلنی باللیل کفنی باللیل ودفنی باللیل. یعنی زہرا کو اتنا بھی اعتماد نہیں رہا کہ علی مجھے رات کو غسل دینا، مجھے رات کو کفن دینا، مجھے رات کو چپکے سے دفن کر دینا. یعنی رات کی تاریکی میں جنازہ اٹھا اور آج تک پتہ نہ چل سکا کہ رسول کی بیٹی کہاں دفن ہے. آیا بقیہ میں دفن ہے، رسول خدا کے ساتھ دفن ہے، منبر کے پاس دفن ہے؟ نہیں معلوم ہو سکا. یہ دوسرا جنازہ اٹھا رات کی تاریکی میں. تیسرا جنازہ امیر المومنین کا رات کی تاریکی میں اٹھا تھا. زیادہ سے زیادہ 10 آدمیوں نے شرکت کی تھی. 100 سال تک کسی کو نہیں پتا چلا علی کہاں دفن کیے گئے. یہ 100 سال کے بعد امام صادق نے بتایا علی کہاں دفن ہے. ہم کہتے کاش حسن کا جنازہ بھی رات کی تاریکی میں ہو جاتا. ایک جنازہ اٹھا دن کو مسلمانوں نے کیا حشر کیا. تاریخ کا پہلا جنازہ ہے جو گھر سے 2 بار نکلا. پہلی بار نکلا کفن کا رنگ سفید تھا، جب واپس پلٹ کے آیا کفن کا رنگ سرخ ہو گیا. کہ لوگ تو جنازے پہ پھول پھینکتے ہیں، یہ رسول کے بیٹے کا جنازہ کیا ہوا کہ بی بی زینب کو کہنا پڑا جب گیا تھا تو سفید رنگ تھا، یہ تیروں نے سرخ کر دیا. یہ پہلا جنازہ پنجتن پاک کا جو رات کی تاریکی میں نہیں اٹھا تھا، دن کے اجالے میں اٹھا اور مسلمانوں نے کیا. میں کہتا ہوں اے امام حسن، آپ پھر بھی خوش قسمت، تیر لگے آپ کو لیکن پھر بھی آپ کو دفن تو کر دیا گیا. پنجتن پاک کی آخری فرد، آپ کا تیسرا امام جب اس دنیا سے گیا، دن کا وقت تھا، عصر کا وقت تھا، لیکن لاشا کہاں پڑا رہا؟ کربلا کی ریت پہ. اگر یہیں تک ہو جاتا ہم خاموش ہو جاتے، لیکن کیا ہوا جب امام کی شہادت ہو گئی، نجس لاشیں دفنا دیے گئے اور انہوں نے اعلان کیا اب گھوڑوں کو ان لاشوں پہ دوڑایا جائے گا. عزادارو، یہ اتنی مصیبت تھی امام کے لیے. 3 جگہ پہ امام نے آپ کو یاد کیا ہے. آپ کو جب امام کو زیادہ پیاس لگتی تھی تو امام کہتے تھے شیعتی مہما شربتم مائن عذبن فاذکرونی. اے شیعہ، جب بھی تمہیں پانی پینے لگو تو میری پیاس کو ضرور یاد کرنا. یہ کس موقع پہ یاد ہوا؟ دوسری مصیبت بڑی تھی حسین پہ. کون سی؟ جب 6 ماہ کے علی اصغر کو ہاتھوں میں لیے دنیا کی سب سے سستی ترین چیز کا سوال کر رہا تھا. کبھی شریف کو کسی کی مہینے کے آگے سوال نہ کرنا پڑا. امام جیسی ذات اور دشمنوں سے یہ کہہ رہی تھی کہ 1 گھونٹ پانی کا دے دو. یہ اتنی مصیبت تھی کہ امام کہتے ہیں کہ شیعتی لیتکم فی یوم عاشورا فانظرونی. اے شیعہ، کاش تم عاشور کے دن ہوتے، میرے اس حالت کو دیکھتے جب میں 6 مہینے کو لے کے کھڑا تھا اور پانی کا سوال کر رہا تھا. اے شیعہ، کاش تم میری بے بسی کو دیکھتے. اور تیسرا مقام، انا سبت النبی، میں وہ نبی زادہ ہوں بغیر جرم قتلونی، جو بغیر جرم کے مارا گیا اور مارنے کے بعد کیا ہوا وبعد القتل عمدن ساحقونی. میں وہ غریب ہوں کہ جس کا لاشا گھوڑوں سے پامال کیا گیا. اے شیعہ، کاش تم اس منظر کو دیکھتے کہ کس طرح میرا لاشا پامال ہو رہا. پروردگار ان روتی ہوئی آنکھوں پہ رحم فرما. پروردگار ان رونے والوں کو سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ عطا فرما. یا اللہ محمد و آل محمد کا واسطہ جو مومنین مریض ان کی شفا کاملہ عطا فرما. یا اللہ محمد و آل محمد کا واسطہ جو مومنین بے روزگار ان کو روزگار عطا فرما.
یا اللہ محمد و آل محمد کا واسطہ جو مومنین پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کی حاجات کو بر لا۔ یا اللہ محمد و آل محمد کا واسطہ عزادار جہاں کہیں بھی ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ جو بھی اس عزاداری میں جس طرح کا بھی حصہ لیتا ہے، مالی تعاون کرتا ہے، خود حاضر ہوتا ہے یا اور قسم کا تعاون کرتا ہے، پروردگارہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگارہ انہیں کوئی مشکل عطا نہ کرے، ہر مشکل میں ان کا سہارا بن جائے۔ پروردگارہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے انصار و اوان میں سے قرار دے، بحق محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد۔